ایران صاحب ایک برننگ ایشو ہے ملک میں، بلوچستان اور کے پی کی جو صورتحال ہے وہ تو ہے، لیکن سندھ میں بڑی سٹرونگ ریزنٹمنٹ سامنے آ رہی ہے۔ جو کینال والا معاملہ ہے، جو یہ فیصلے ہو چکے ہیں، وفاقی حکومت سننے کو تیار نہیں ہے، تو کرنٹ سٹیٹس کیا ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کی سندھ جو ہے وہ تو ان کی کنسٹیچوئنسی ہے، اور اگر وہ ناراض رہتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو آپ کی گورنمنٹ ہی ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں ایسی صورتحال جو ہے وہ پیدا نہیں ہونے دی جائے گی، اور اس ایشو کے اوپر اس وقت سیاست ہو رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ عناصر جو اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کا شو ڈاؤن ہو جائے گا، اور ریئلٹی جو ہے جو حقیقت ہے وہ لوگوں پہ عیاں ہو جائے گی، تو پھر اس ایشو کے اوپر فیصلہ کرنا جو ہے وہ آسان بھی۔ اچھا، تو جو احتجاج ہو رہا ہے، سندھ کی قوم پرست جماعتیں اس میں شامل ہیں، مرتضیٰ بھٹو کے صاحبزادے بھی باہر نکل آئے ہیں، کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس پر سیاست کر رہی ہے اس معاملے پر؟ کیونکہ وہ تو اس وقت شدید دباؤ میں ہے، جتنے ان کے رہنماؤں سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں سندھ کے عوام اگر ناراض ہیں تو ہمیں سٹینڈ لینا پڑے گا ان پر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی؟ نہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ سیاست ہو رہی ہے، یعنی یہ پیپلز پارٹی سیاست نہیں کر رہی بلکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ سیاست ہو رہی ہے، اور یہ صورتحال جو ہے وہ ان کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے، وہ اس کو جو ہے وہ پری ایمپٹ ہی نہیں کر سکے۔ تو بہرحال اب کچھ دیر تو یہ چلے گی اب اسی طرح سے، تو اس کا جو ہے وہ انتظار کرنا پڑے گا کہ ایک ایسی سٹیج آ جائے کہ جہاں پہ بات ہو سکے۔ اب تو انہوں نے جو قوم پرست ہیں یا باقی لوگ جو کہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں، نہ کبھی بلدیاتی الیکشن میں ان کو پذیرائی ملی ہے عوام کی، نہ نیشنل الیکشن میں ملی ہے، تو ان لوگوں نے فی الحال تو جو ہے نا ساری صورتحال کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ رانا صاحب، کیا بہتر نہیں ہوگا زرداری صاحب عنقریب وہ صحتیابی کے بعد دن 2 میں وہ واپس آئیں تو وزیر اعظم اور صدر صاحب اس معاملے پر ملاقات کریں؟ کیونکہ قومی سطح کا ایک معاملہ ہو رہا ہے، 2 صوبوں میں حالات پہلے ٹھیک نہیں ہیں، تو تیسرے میں بھی اگر اس طرح حالات پیدا ہو جاتے ہیں، وفاق کو اپنا کردار تھوڑا سا روبسٹ اور تیز کرنا ہوگا۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی تیزی کی ضرورت ہے، اسے تھوڑا اٹ شوڈ ٹیک اٹس ٹائم۔ دیکھیں اعتراض یہ ہے کہ سندھ کا پانی جو ہے وہ کم کیا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ سندھ کا پانی جو ہے وہ چوری کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ جی بالکل، یہ نہیں ہونے دیں گے وہ، اور یہ ہم بھی نہیں ہونے دیں گے۔ سندھ کا پانی بالکل چوری نہیں ہوگا، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس ایشو پر کلیئرٹی نہیں ہے، اصل جو معاملہ ہے اس پر یا تو کوئی کھل کر بول نہیں پا رہا، لوگوں کو سمجھا نہیں پا رہے۔ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کا پانی چوری نہیں ہوگا، تو پیپلز پارٹی کا تو اصل ایشو یہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ چوری ہو رہا ہے۔ دیکھیں نا ایک پروپیگنڈا بن گیا ہے نا، ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے، تو اس ڈسٹ کو جو اڑائی گئی ہے، اس غبار کو جو بنایا گیا ہے، یہ اب بیٹھتے بیٹھتے کوئی ٹائم تو لے گا نا، تو اس کا بیٹھنا ہی جو ہے وہ اس بات کا تعین کرے گا کہ کب جا کے جو ہے وہ اس کے اوپر ایک افہام و تفہیم سے جو ہے نا وہ بات کی جا سکے۔ تو جب تک یہ غبار اڑ رہا ہے اور جب تک یہ اس صورتحال کو اس طرح سے بنایا ہوا ہے، تو اس وقت تک یعنی بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کو جب تک آپ پراپر ٹائم نہ دیں تو اس وقت تک آپ ان کو اگر درست کرنا بھی چاہیں تو وہ پھر اور زیادہ خرابی کا باعث بنتی ہیں۔ تو رانا صاحب، جو سی سی آئی کونسل آف کامن انٹرسٹ کا جو اجلاس ہے وہ حکومت کیوں نہیں بلا رہی؟ مراد علی شاہ صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ اجلاس بلائیں، لیکن نہ بلانے کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، اس کی وجہ کوئی نہیں ہے، باقی ان کو مطالبہ کرنا چاہیے، انہیں یہ کہنا چاہیے، کیونکہ اس صورتحال میں ان کا یہ مطالبہ بنتا ہے،
اور اسی سے جو ہے وہ ان کو پولیٹیکلی جو ہے وہ صورتحال کو فیس کرنے میں مدد ملتی ہے. باقی جب وزیر اعظم یہ سمجھیں گے کہ یہ اجلاس بلانا جو ہے یہ فروٹفل ہے تو انشاءاللہ بلا لیں گے. ٹھیک. اچھا امریکی وفد کی سنید یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات ہوئی ہے. کیا کیا سرائیاں ہیں؟ کیونکہ رانا صاحب اگر ملاقات ہوئی ہے تو وہ تو اجازت کے بغیر نہیں ہوتی. کوئی پیچ اپ، کوئی بیک ڈور چیزیں ہو رہی ہیں؟ نہیں کوئی ایسے بیک ڈور مذاکرات نہ کوئی ہو رہے ہیں، نہ کوئی کر رہا ہے، نہ کوئی ایسے امکانات ہیں، اور نہ پی ٹی آئی نے کبھی بیک ڈور مذاکرات کی جو ہے وہ بات کی ہے. ہم تو سر عام ان سے گفتگو کرنے کے قائل ہیں. ہم نے تو مذاکراتی کمیٹی، اور آپ کے علم میں ہے وہ ساری میٹنگز کا، تو ہم تو اعلان ان سے بات کرنے کو تیار ہیں. بیک ڈور کی تو ضرورت تب پڑے نا کہ ہم تیار نہ ہوں. لیکن اس قسم کی کوئی گفتگو نہ ہو رہی ہے، اور نہ ہی پی ٹی آئی کے ایجنڈے پہ ہے، نہ پی ٹی آئی یہ بات کرنا چاہتی ہے. اچھا سواتی صاحب تو حلف لے کر قرآن پر کہہ رہے ہیں کہ مجھے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے جائیں اور مذاکرات کریں. اب حکومت تو ان سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے، لیکن پی ٹی آئی کو بھی پتا ہے کہ ریلیف اگر انہوں نے ملنا ہے کہیں سے تو اسٹیبلشمنٹ سے ملنا ہے، حکومت سے نہیں. تو ٹھیک ہے، پھر وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی چاہتے ہیں نا، ہمارے ساتھ، حکومت کے ساتھ یا پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ تو نہیں نا بات کرنا چاہتے وہ. یعنی وہ جمہوری یا سیاسی مذاکرات تو نہیں کرنا چاہتے، وہ تو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ سے پھر کریں مذاکرات، وہ اسٹیبلشمنٹ کی جو شرائط ہیں وہ پوری کریں اور مذاکرات کر دیں ان سے. ہم تو اس بات میں نہ روکنے والے ہیں، نہ کوئی رابطہ کروانے والے ہیں. ہمارا تو اس بات سے کوئی کنسرن نہیں ہے. اچھا تو رانا صاحب پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں نے جو امپریشن دیا کہ اس طرح امریکی وفد آیا اور وہ خان سے ملا تو کسی کے کہنے پر انہیں ملوایا گیا، ایسے نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی ملاقاتیں اگر ہو بھی رہی ہیں تو اس سے کچھ نہ کچھ تو خیر نکل آتا ہے رانا صاحب. پھر نہیں، جو میری انفارمیشن یا میرا نالج ہے اس کے مطابق کوئی اس قسم کی میٹنگ جس طرح سے وہ اس میٹنگ کو رنگ دے رہے ہیں ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. اگر باہر سے جب لوگ آتے ہیں وہ آنریبل پاکستانی ہوں، اوورسیز ہمارا بڑا اثاثہ ہیں، وہ جب آتے ہیں تو وہاں پہ یہاں پہ آ کے وہ تمام اتھارٹیز کو ملتے ہیں، اداروں میں بھی ملتے ہیں، حکومت میں بھی ملتے ہیں. اور اگر انہوں نے کسی جگہ کہہ دیا ہو کہ جی ہم فلاں صاحب کو ملنا چاہتے ہیں، تو کسی نے اگر ملاقات کروا دی ہے تو اس ملاقات سے اتنی لمبی چوڑی جو ہے وہ امیدیں باندھنا جو ہے وہ میرے تو خیال میں یہ بالکل خام خیالی ہے. ٹھیک. اچھا رانا صاحب بلوچستان کے معاملات جو ہیں اس کو کس طرح ایک سیاسی حل کی طرف لے جایا جا سکتا ہے؟ آپ نے ہمارے شو میں کہا تھا کہ شاید نواز شریف صاحب جو ہیں کچھ نہ کچھ ایسا کنکریٹ ہو رہا ہے کہ شاید وہ اس معاملے میں آگے بڑھیں، کوئی کمیٹی وغیرہ بنے. جی میاں صاحب بالکل اس پہ تیار ہیں، اور میاں صاحب کی تمام تر توانائیاں، تمام تر ان کی گڈ وشز جو ہے وہ ملک کے لیے، بلوچستان کے لیے حاضر ہے. باقی وہاں کی حکومت جو ہے وہ بھی اس وقت مذاکرات کر رہی ہے، اور جو موجودہ اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے سے معاملات کو ریزالو کیا جائے. تو بہرحال اس وقت اختر مینگل صاحب کے دھرنے کی وجہ سے صورتحال وہاں پہ کشیدہ ہے. تو اس صورتحال کو ریزالو کرنے کے لیے جو ہے وہ مذاکرات پہ زور دیا جا رہا ہے، اور وہاں کی حکومت بھی جو ہے وہ اس بارے میں کوشش کر رہی ہے، اور باقی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی اسی بات کی جو ہے وہ کوشش ہے کہ ان چیزوں کو فہم و تفہیم سے طے کیا جائے. اچھا رانا صاحب مولانا
کی JUI کی شورا کا اجلاس ہے 20 کو، جس میں وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ PTI کے ساتھ وہ گرینڈ الائنس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور ان کو ویسے مولانا صاحب کو اس الائنس کو لیڈ کرنے کی آفر بھی ہو چکی ہے۔ اگر وہ لیڈ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ان کا کارکن جو ہے وہ ٹف ٹائم دینے کی صلاحیت رکھتا ہے حکومت کو۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، مولانا اگر اس الائنس کو لیڈ کریں گے تو وہ الائنس جو ہے وہ مثبت سیاست کرے گا، احتجاج بھی کرے گا تو آئین اور قانون کے دائرے میں کرے گا، تو اس لیے میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر PTI ایک ایسے الائنس میں آ جائے جس الائنس کو PTI کے علاوہ جو ہے وہ سیاسی قوتیں بھی وہاں پہ اثر رکھتی ہوں، تو یہ ہماری جمہوریت کے لیے اور ہماری پولیٹکس کے لیے بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، دوسرا CM KP کے بیانات آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے، افغان طالبان سے بھی وہ خود بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب جو یہ ریفیوجیز والا مسئلہ ہے وہ انہوں نے تو اعلان کر دیا کہ ہم انہیں KP سے واپس نہیں بھیجیں گے، کیا آپ بطور ایک سینئر وفاقی وزیر یہ کہنے میں کیا حرج ہے؟ واپس ان کو بھیجا جا رہا ہے، واپس وہ جا رہے ہیں، تو گو ان کی واپس جانے کی جو رفتار ہے وہ کافی سست ہے، لیکن تکلیف دہ نہیں ہے، یعنی ایک سہل طریقے سے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، لیکن کام ہو رہا ہے تو وہ ہوتا رہے گا، وہ چلتا رہے گا، آگے جا کے اس میں بہتر جو تیزی بھی آئے گی۔ تو باقی CM KP کے جو ہے ان کو یہ بیان دینے کی پوری آزادی ہے، وہ یہ بیان دیتے رہے، لیکن نہ انہوں نے اس سے پہلے روکا ہے، نہ آئندہ ہی روکیں گے۔ لیکن صوبے میں تو حکومت ان کی ہے رانا صاحب، اگر یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ نہیں ہم ان کو واپس بھجوائیں گے، اور وہ اگر نہ چاہے KP کی گورنمنٹ، تو آپ کیسے ان کو واپس وہاں سے بھجوا سکتے ہیں؟ نہیں، ان کے نہ چاہنے کے باوجود بھی لوگ جائیں گے، وہاں سے بھی جائیں گے، جو ایک طریقہ کار طے ہوا ہے اس کے مطابق پورے ملک میں عمل ہو۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا رانا صاحب، ان سے ہمارے دیرینہ تعلقات رہے ہیں، کئی دہائیاں ہم نے ان کی مہمان نوازی کی ہے افغان مہاجرین کی، تو ایک ایسا پیغام حکومت کی جانب سے جانا چاہیے کہ ان کے ساتھ مین ہینڈلنگ نہ ہو اور باعزت طریقے سے انہیں جو ہے وہ واپس بھجوایا جائے۔ جی ایسا ہی ہے، اور اس قسم کی اگر کوئی شکایت کسی جگہ پہ ہوگی تو اس کو ریڈریس کیا جائے گا، اس کی جواب دہی ہوگی، تو ایسے طریقے سے ہی بھیجا جا رہا ہے۔